نبي بعدا الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہیں کوڑے ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا سنو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی احباب جماعت مینوں بار بار کہہ رہے سن کہ موضوع کوئی اصلاحی بیان کریا جائے تو میں سوچیا کہ سب تو اچھا اصلاحی موضوع جڑا ہے او دا نام ہے اصلاح معاشرہ. تو میرا دل کیتا کہ میں یہی بیان کراں، لیکن بیان میں چونکہ ہوں آیا ہاں وہ تو کرنا ہی ہے، وہ میں تینوں سنا دینا، لیکن اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا،
یہ اصلاح نہیں ہونی. باقی بیان ہے وہ میں سنا دینا تمہیں، میری ڈیوٹی ہے سنانا، وہ سنا دینا. اصلاح کوئی نہیں. تسی کہو گے کہ اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیڑی شے جدی اصلاح نہیں ہوتی؟ پھر معاشرے دی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساڈے معاشرے دی اصلاح تاں نہیں ہو سکتی کیونکہ معاشرے دی اصلاح دا صرف ایک ہی رستہ ہے، اور کوئی رستہ نہیں. تے اس رستے تے اسی چل نہیں سکتے، ساڈے وس دی گل نہیں. اسی اینی جوگے نہیں کہ اسی اس رستے یا وہ کام کر سکیے جہدے نال معاشرہ صحیح ہونا ہے. تاں میں آکھیا ہے کہ ساڈے معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ کام میں تمہیں دس دینا اگوں اللہ دے سپرد. اصلاح تے ممکن نہیں، دسیا تے جا سکتا ہے. وہ کام ہے وے کہ جدوں بھی کسی چیز نو صحیح کرنا ہوندا ہے نا، تے او دے صحیح کرن دا سب تو بہترین اور پرفیکٹ طریقہ ہوندا ہے کہ خراب چیز نو بھی سامنے رکھ لو تے او دے مقابلے چ ایک صحیح چیز نو بھی سامنے رکھ لو. جڑی صحیح چیز ہے نا او دیاں خوبیاں نوٹ کر لو، جڑی خراب چیز ہے او دیاں خامیاں نوٹ کر لو. صحیح چیز والیاں خوبیاں چک کے تے خراب چیز دے وچ پا دیو گے تے اے بھی صحیح تے او بھی صحیح. ہن معاشرے دی اصلاح کرن واسطے سانوں، چونکہ ساڈا معاشرہ خراب ہے، سانوں چاہیے کہ اسی ایک معاشرہ لبھیے جڑا صحیح ہوئے. اس معاشرے نو رکھاں گے سامنے، تے سامنے رکھ کے تے پھر او دیاں خوبیاں نوٹ کران گے تے اپنے معاشرے دیاں خامیاں نوٹ کران گے. او دیاں خوبیاں ویکھ کے تے اسی اپنیاں خامیاں نو خوبیاں چ بدل لیں گے. او بھی معاشرہ صحیح تے ساڈا معاشرہ بھی صحیح. آؤ ہن آپ پوری دنیا دا چکر لائیے، ویکھیے کہ صحیح معاشرہ کیڑا ہے. انگلینڈ دا معاشرہ بڑا سونا ہے یار، سڑکاں صاف نے تے اونچیاں اونچیاں بلڈنگاں نے، وڈے وڈے شاپنگ مال نے، ہر پاسے لائٹنگ ہے. کیوں بھائی وہ معاشرہ صحیح ہے؟ دسو. امریکہ ٹر چلی، امریکہ دا معاشرہ بڑا صاف ستھرا ہے، کتے کو کوڑا نہیں پیا، کتے کو شاپر نہیں پیا، کوئی سڑک تے تھوکدا نظر نہیں ہوندا. کی خیال؟ امریکہ دا معاشرہ صحیح ہے؟ اچھا جی سارے معاشرے غلط نے تو پھر اسی انہاں دیاں مثالاں کاتوں دینے؟ وہ کی جی ساڈا ملک ہوئے، میں امریکہ گیا، بندے گل ہی اتوں شروع کر دے، ساڈا کادا ملک ہے جی ایویں ڈرامہ ہی ہے جی یہ تے وہ. اب میں 2 سال پہلے امریکہ گیا تے امریکہ چینج تے جی وہ صحیح نہیں تو دی مثال کیوں دیندے ہو تسی؟ ساڈا کوئی کھاتا نہیں جی. میں دبئی گیا، کیا بات، دبئی دا معاشرہ صحیح ہے؟ اگر یہ سارے معاشرے غلط نے تو پھر اسی پڑھے لکھے ہو کے انہاں دیاں مثالاں کیوں دینے ہیں؟ جے اسی اپنی قوم نو مثالاں انہاں دیاں دیواں گے، آپ دے نوجوان نسل نو بٹھا کے مثالاں امریکہ دیاں دیاں گے،
اپنی نوجوان نسل نو اپنا معاشرہ غلط کہہ کے تے صحیح معاشرے دے طور تے اسی انگلینڈ تے یورپ تے اٹلی اور یورپین کنٹریز دی اگر مثال دیواں گے تے پھر اسی کہاں گے جی ساڈے منڈے خراب ہوندے جاندے نے. خراب تے اسی پہ کرنے آپ، کیونکہ اسی انہاں معاشرے دیاں مثالاں دے رہے ہیں جڑے معاشرے خراب نے، صحیح نہیں. اس واسطے میں تاں ہی تانوں آکھیا بھی اپنے معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری تاوڑی بگڑی پئی. آپاں کام صحیح کرنا نہیں تو پھر کیویں معاشرہ سیدھا؟ تے جے اصلاح کرنی ہے معاشرے دی تے مہربانی کرو سب تو پہلا کتے بہ کے لندن دیاں مثالاں دینیاں بند کر دیو. میں اللہ دی قسم چک کے کہنا میرے ملک دا معاشرہ انہاں نالوں کئی درجے چنگا ہے. حالانکہ اس معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارا معاشرہ اس لائق ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. اے اصلاح اے دی ہون والی ہے، لیکن اس دے باوجود امریکہ نالوں چنگا ہے، اس دے باوجود لندن نالوں چنگا ہے. وہ دی وجہ اے وے کہ اتھے اولڈ ہوم بنے نے، جدو بابے بڑھے ہو جاندے نے، جدو اللہ انہاں دیاں دعاواں نیڑے ہو کے سنن لگ جاندا ہے، وہ چک کے تے اپنے بزرگاں نو تے اولڈ ہوم چ سٹ آوندے نے تے اپنے نال کتے تے کتیاں نو سواندے نے. میرا دماغ خراب ہے. میں اس معاشرے دی مثال دیاں، جب ہم مثال اس معاشرے کی پیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے بدتمیزی سے بلاتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. وہ تیرا پتر تینوں گھروں کڈے نہ تے ہور کی کرے. تو انہوں نے مثال ہی اس معاشرے دی دیتی ہے کہ جس معاشرے چ ماں باپ بڑھیاں نوں گھروں کڈ دیتا جاتا ہے. اس واسطے اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو مہربانی کیجیے آج کے بعد لندن، پیرس، یورپ، اٹلی کسی بھی مغربی ملک کی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو سارے فیل ہو گئے. ہن صحیح معاشرہ کتھوں لبھیے تاکہ انہوں سامنے رکھ کے آپ بھی معاشرہ صحیح کریے. آپ نسل انسانی دی پوری تاریخ فروڑنے ہیں، پچھا جانے ہیں. جب ہم نے نسل انسانی کی تاریخ پہ غور کیا تو ہمیں ایک معاشرہ نظر آیا جو معاشرہ 110% درست تھا، اور وہ معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے کی اصلاح کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے. سب تو بہترین معاشرہ، بہترین سوسائٹی وہ ہے جدی اصلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے معاشرہ وہ بھی خراب سی، وہ اینا خراب سی بھی اینا ساڈا بھی نہیں خراب. تسی اندازہ لگا لو کہ اللہ دے پیغمبر دی بعثت تو پہلا وہ معاشرہ ایڈا خراب سی کہ وہ بیت اللہ دا طواف ننگے ہو کے کردے سن. مرد اور عورتیں برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. تسی اندازہ کر لو کہ معاشرہ ایڈا خراب سی کہ وہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے وچ وڑ کے انہاں لوکاں زنا کیتے. وہ معاشرہ ایڈا خراب سی کہ ساڈے تا اکاڑے تے باقی جگہ تے منڈیاں سبزیاں دیاں لگدیاں نے، اتھے عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن، عورتاں وکدیاں سن. وہ معاشرہ ایڈا کرپٹ سی، انہوں نے حلال چنگا ہی نہیں سی لگتا، حلال کھاندے ہی نہیں سن، حرام خور سن. اینا حرام کھاندے سن بھی اللہ دا گھر بیت اللہ انہاں دا دل کیتا بھی دوبارہ بنائیے. ساڈے گھر اچے نے، خانہ کعبہ تھلے، پانی بارش پیندی سارا اللہ دا گھر بھر جاندا ہے. خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر کرو، شرط لائی کہ پیسے حلال دے لانے نے، بیت اللہ تے حرام دے پیسے نہیں لانے.
پورے مکے وچوں اننے پیسے حلال دے نہیں نکلے کہ جدن اللہ دا گھر بن جائے. پورے شہر مکے چ اننے پیسے ہی نہیں سن. تو کڈا کو گھر ہے بیت اللہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, آپ بعض لوگوں نے, کتنا بڑا ہے, 4 دیوار ہی نے نا. کیڑا کو بہت بڑی مسجد سی نہیں, صرف 4 دیواراں کھڑیاں. 4 دیواراں دے بھی پیسے انہاں دے کول حلال دے نہیں سن. پورے شہر کول اینا حرام کھاندے سن. عقیدے ایڈے بگڑے ہوئے سن کہ ایک صاحب بیان کرتا ہے, مفسر نے لکھا ہے, وہ کہندا میں سفر تے نکلیا تے میں آپ دا رب بھول گیا, آپ دا بت جنوں سجدہ کرنا سی وہ بھول گیا, میں بھی ہن میں کی کراں. انہیں آکھا بھی میری ڈاچی میری سواری نے پیشاب جس جگہ تے کیتا سی نا, میں او سارا گارا مٹی چک کے تے او دے نال اپنا بت بنا کے تے او دے سامنے سجدہ کر چھڑیا. کوئی اس تو بھی گریا آیا معاشرہ ہوئے گا. ماں نال زنا ہو رہا ہے, ایک وقت اندر 2 بہناں دا نکاح ہو رہا ہے, بیوہ عورت دے گھر اتے ایک نشانی لگی جڑا مرضی آ جائے. کوئی اس تو بھی بگڑیا معاشرہ ہوئے گا یار. اس سے بگڑا ہوا معاشرہ کوئی نہیں تھا, وہ سب سے بگڑا ہوا معاشرہ تھا. اس معاشرے دی اصلاح واسطے اللہ نے ہادی اعظم نو بھیجیا, اس محبوب نو بھیجیا, اس اللہ نے اس محبوب پیغمبر نو بھیجیا جڑا پوری کائنات دا سردار بن گیا ہے. نبی کریم آئے, معاشرے دی اصلاح دا آغاز کیتا. کتھوں کیتا ہن سنیا جا. میں تاں ہی آکھیا کہ ساڈا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا, کیونکہ جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح کیتی ہے نا, اسی انج کریے تے ہو سکتی, نہیں تو نہیں ہو سکتا. تے نبی پاک ہن آغاز کرن لگے ہیں, معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہونے لگا ہے. کوہ صفا کی بلندی پہ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کے نبی کریم علیہ السلام نے سب تو پہلا اپنے وجود دا معاشرے تو سرٹیفکیٹ منگیا, اپنا آپ پیش کیتا, اور اللہ نے فرمایا سونیا انہاں دے سامنے کھلو ہاں ذرا. پہلے دعوت نہیں سنانی, پہلے تقریر نہیں سنانی, پہلے وعد نہیں کرنا. اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا پہلے اپنا آپ پیش کر انہاں دے سامنے. نبی کریم انہاں دے سامنے کھڑے ہو گئے. قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. نبی کریم علیہ السلام کو صفا دی بلندی تے کھڑے, صفا مروہ جنوں کیا جاندا ہے, اللہ دے پیغمبر کوہ صفا یعنی صفا دی پہاڑی تے کھڑے نے, اور نبی کریم علیہ السلام نے مکے دے لوگاں نو بلایا ہے. مکے دے لوگو آ جاؤ آ جاؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے. جدو جمع ہو گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں جان دیو, میں کون ہاں جی؟ بڑی چنگی طرح جاننے ہاں, تسی کون ہو؟ فرمایا میں زندگی دے 40 برے تواڈے اندر گزار چکے ہاں. میری ولادت تواڈے اندر, میرا لڑکپن تواڈے اندر, میری جوانی تواڈے اندر, میرا بچپن تواڈے اندر, میرے شب و روز تواڈے اندر, میرے لیل و نہار تواڈے اندر, میری زندگی دیاں راتاں تے دن تواڈے اندر گزرے نے. آ ویکھو میں باں کڈ کے اعلان پیا کرنا ہے, کوئی تواڈے وچوں بندہ
جڑا بندہ ثابت کرے کہ میں کسی دی دھی بہن نو تکیا وے، کو بندہ ثابت کرے کسی نال جھوٹ بولیا وے، کو بندہ ثابت کرے کسی دی عزت تے ڈاکے دا سوچیا وے، وہی بندہ ثابت کرے کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے، کسی دا مال لٹیا آیا ہوئے، وہی بندہ ثابت کرے کہ کسی نال کو وعدہ کاٹا کیتا ہوئے۔ چلو کوئی بندہ اینا ثابت کر دے وے کہ میں کسی نو کدی گاڑی کڈی ہوئی ہوئے، وہی بندہ ثابت کر دے وے کہ میں کسی نو کدی بدتمیزی نال بلایا ہویا ہوئے، جاؤ چلے جاؤ، کلا کلا بندہ نکراں چ سر دے کے غور کرے میری زندگی تے، یا دو دو بندے سر نال سر جوڑ کے بہ جاؤ تے بہ کے تے غور کرو میری زندگی تے، میں تواڈے نال کدی بھی کو مندا بولیا ہووے، اگو جواب آیا جواب کی آیا ما جربنا کا الا صدقا صدقا صدقا۔ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی دے 40 برے ساڈے وچ گزارے جے، اسی قسماں چکن نو تیار ہاں، اسی پریاں چ بہ کے کہن نو تیار ہاں، اسی سر تے مقدس کتاباں چک کے کہن نو تیار ہاں، اینا 40 بریاں دے اندر کسے نہ لڑنا تے دور دی گل ہے، اسی کدی تیری زبان چو جھوٹ بھی نہیں سنیا۔ ما جربنا کا الا صدقہ، ہمیں تو وہ وقت بھی یاد نہیں آ رہا کہ کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ سنا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے معاشرے دے سامنے پہلے اپنے آپ نو پیش کیتا، پہلے میرے ال ویکھو، میرے چو کوئی نقص ہے تے بخاؤ۔ ایتھے تے ساڈے مفتی ادوں بنتے ہیں جدو کڑیاں نال سیلفیاں بنا لین، اس تو پہلے تے مفتی دی ڈگری نہیں لبدی۔ اسی تے ٹک ٹاک تے اپنے آپ نو مشہور کرن واسطے جنی دیر تک ممبر تے بہ کے 4 کھچا نہ ماریے اسی علامہ نہیں بن دے۔ اسی جدو تک کڑیاں دے چرمٹ وچ نہ پھریے تے فوٹواں نہ بنائیے اسی مولوی نہیں بن دے۔ پہلے میں اپنی تو اصلاح کروں، جب اس قوم کے مولوی بگڑے ہوئے ہیں تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ پہلے میں اپنے آپ نو تے ٹھیک کراں، جدو میرا حال ہے وے تے میری قوم دا حال کی ہوئے گا، جدو میرا حال ہے وے تے میری سنن والے دا حال کی ہوئے گا، اور جدو میرا حال ہے وے تے میرے اگے بہن والیاں دا حال کی ہوئے گا، اور جدو امام دا حال ہے وے تے مقتدیاں دا حال کی ہوئے گا۔ اور پہلے مقتدی ادو ٹھیک ہون گے جدو امام ٹھیک ہوئے گا۔ میرے پیغمبر نے معاشرے دے سامنے سب تو پہلا اپنی ذات کو پیش کیتا، آؤ کو دنیا دا بندہ باں کڈ کے آکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما بصاحبکم من جنہ، ایک کیب کڈ کے بخانا تہاڈا کام ہے، زندگی بھر محمد کدی تانوں اصلاح معاشرہ دی دعوت نہیں دے گا۔ اس واسطے میں آکھیا ہے کہ ساڈے معاشرے دی اصلاح کوئی نہیں ہونی، کیونکہ ساڈی کوئی نہیں ہوئی اسی بگڑے پے ہاں، ساڈے پلے کچھ نہیں، اسی کھوکھلے علامے ہاں، سانو قرآن دا اتوں ویکھ کے ترجمہ قرآن اتوں ویکھ کے سانو نہیں ہوندا، اور سانو تے حدیث پڑھنی نہیں ہوندی، بلکہ اسی سٹیجاں دے کھلو کے مذاق اڑانے ہاں، کہنے ہاں صحیح حدیث ضعیف حدیث متواتر حدیث، وہ جدو اسی ٹھیک نہیں تے اسی تانوں کی ٹھیک کرنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، تو ادھر ویکھو، کوہ صفا کی بلندی پہ کھڑے ہیں میرے پیغمبر، تے میرے نبی دیاں گوائیاں آ رہیاں نے، پرائے گوائیاں دے رہے نے، سونیاں تیرے تو سچا تے سانو نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ اللہ اللہ، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی
سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالی بھی، قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے اپنے معاشرے دے سامنے اپنے وجود دا سرٹیفکیٹ لیا، ہن جسم پاس ہو گیا، ایک کو سنا نا ایک اور سرٹیفکیٹ لیا، ہن دوسرا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوے مکے دے لوگو، میں تواڈے سامنے کھڑا ہاں، تسی نیچے کھڑے ہو، میں اونچا کھڑا ہاں، تسی کوئی صفا دی پہاڑی دے تھلے کھڑے ہو، میں اوتے کھڑا ہاں، مینوں تواڈے والا پاسا بھی نظر آ رہا ہے تے مینوں ادھر والا پہاڑی دا پاسا بھی نظر آ رہا ہے، تانوں تے ادھر والا نظر آ رہا ہے تے ادھر والا نظر نہیں آندا پیا۔ تے اگر میں گل کواں کہ پہاڑی دی پچھلی سائڈ تے بڑا بڑا لشکر ہے، ہونے تھوڑی دیر تو بعد تواڈے تے آ جائے گا تے تواڈے تے حملہ کر لے گا، دسو خاں منو گے کہ نہیں منو گے؟ کی سمجھو گے میں سچ بولنا پیا کہ جھوٹ بولدا پیا؟ انہاں آکھیا کملی والیا، کملی والیا، اسی اپنی اکھاں تے نہ اعتبار نہیں کردے جنہ تیری زبان تے اعتبار کرنے ہاں، اسی اپنی آنکھاں تے نہ یقین نہیں کردے جنہ تیری زبان تے یقین کرنے ہاں۔ تو کہہ دے میں مننو تیار ہاں کہ دے پیچھے ایک بڑا بڑا لشکر ہے، اے میرے پیغمبر نے اپنی زبان دا سرٹیفکیٹ لیا نہ کڑو، پہلے وجود دا سرٹیفکیٹ لیا، پھر زبان دا سرٹیفکیٹ میرے پیغمبر نے لیا انہاں دے کڑو۔ ویر جی میں تواڈی اصلاح کا دی کراں، میں تے آپ ممبر تے چڑھ کے بےہودہ گلاں کرنا ماں، میں تواڈی اصلاح کیویں کراں؟ اور تماشا ہے یہ میرے معاشرے کا المیہ ہے کہ جڑا مولوی ممبر تے چڑھ کے گندیاں فوش گلاں کرے، اسی کہنے ہیں یار معاشرے دی اصلاح کر دے، نے کٹھا اصلاح کرنی ہے؟ جو ختم نبوت کے سٹیج پر بیٹھ کر اتنی بےہودہ بات کرتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی بچوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ ساڈی کوئی نہیں اصلاح ہونی تے نہ کریا جے اصلاح دیاں گلاں، اسی نہیں اس لائق کہ اصلاح کروائیے اپنی تے اصلاح ہو جائے ساڈی، جنہ کرنی ہے وہ بگڑے پینے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری زبان چو کدی جھوٹ سنیا تے دسو؟ انہاں آکھیا نا 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 نا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے نات دے لوگو، میں 10 سال اللہ دے نبی دیاں جتیاں سدیاں کیتیاں، انہاں 10 سالاں دے اندر گاڑی کڈنا تے دور دی گلے، کدی اللہ دے نبی دی زبان چو میں اف بھی نہیں سنیا۔ اللہ 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 صفت انج انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، یہ کہتی مینوں جڑ گیا دبایا ہی نہیں، آقا جی آمدنی جی آ جگ بچ آیا ہی نہیں، اور اللہ بلوں ایسا اللہ
اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، کہ جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں، آقا جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے پیغمبر دی زندگی نمونہ، میرے پیغمبر دی زندگی نمونہ، جس کملی والے نے لوکاں دی اصلاح کرن تو پہلا اپنا آپ لوکاں دے سامنے پیش کر دیتا۔ میں دو جگ باراں اس کملی والے دے نالین پاک تو محبوب عظمت تے سلام تواڈیاں جتیاں نو سونیا میں لکھ وار سلوٹ مارا تواڈے نالین پاک جو نکن والی دول دے کروڑ میں ذرے دوں۔ تسی دنیا نو جین دا بال تے ٹنگ دسیا، اسی ماڑے ہاں جڑا تواڈی سنت چھڈی پھرنے ہاں، اسی پیڑے ہاں جڑا تواڈا طریقہ چھڈی پھرنے ہاں، اسی بڑے ہاں جو تواڈی سیرت تے اسوا چھڈی پھرنے ہاں۔ کملی والیا جسیاں آپ تواڈی سیرت تو دور ہاں تے اسی اس قوم نو کیویں سیرت دے نیڑے کر سکنے ہاں۔ جب میں ٹھیک نہیں ہوں تو میں آپ کو کیسے ٹھیک کروں گا؟ جب مجھے شوق نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، جدو میں سٹیج تے چڑھ کے تواڈیاں حدیثاں دا مذاق اڈانیا کہنا ہے انہاں نو کی پتہ ہے صحیح کی ہوندی ہے، انہاں نو کی پتہ ہے ضعیف کی ہوندی ہے، انہاں نو کی پتہ ہے ہمیں مسیتی آئے پھردے نے، یہ ہمیں داڑیاں رکھی پھردے نے، اگر انہاں نو اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے بارے پتہ ہی نہیں تے جے انہاں نو پتہ نہیں تے کنے دسنا ہے؟ اسی دسنا ہے نا، تے جے اسی آکھیے کادی لوڑ ہے تانوں دسن دی؟ قسم پیدا کرن والے رب دی، اللہ دی قسمیں دل روندا ہے، دل روندا ہے، اکھاں نہیں روندیاں، اکھاں تے ضبط کر کے بہ جانے ہاں، دل روندا ہے، پھر دل دے پپولے جدو ود دے نے تے پھر کتے اکھاں جا کے ڈل دیاں نے۔ کائنات کے لوگوں یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، اس معاشرے کی اصلاح کرنے والے ملا برباد ہو گئے، تو میرا تیرا کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری زبان چو کدی جھوٹ سنیا ہوئے تے ثابت کرو کی جواب آیا سونیا تواڈی زبان چو کدی مندہ نہیں سنیا۔ جناب انس فرماندے نے اللہ دے نبی نے کدی مینوں اف نہیں آکھیا، تے دوسری روایت اندر فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، اللہ دے نبی گاڑی نہیں سن کر دے، اللہ دے نبی کدی اپنی ذات دا کسی کو انتقام نہیں سن لیندے۔ ایتھے میں کہنا آپ دے مقتدیاں نو اچھا مینوں میرے نال گل کیتی ہو، جدن میری جاڑ تھلے آیا میں تینوں چب کے نہ سٹیا تے پھر آکھی داڑھی تے نہ بھلی میں تینوں دس پتا دیاں۔ جدو اسی اپنے مقتدیاں نال دشمنیاں بنانیاں نے، جدو اسی موقع لبنے نے اپنے مقتدیاں دی بستی کرن دے، اصلاح کیویں ہونی ہے؟ آیا تھا آنے والا
میرے پیغمبر کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اس نے، ایڈی زور نال کھچیا کہ کملی والے دی نرم و نازک گردن تے نشان پہ گیا، انجو نے زور نال کھچیا۔ اللہ دے نبی اگے جا رہے سن، آپ نے ایک چادر اپنے بدن پہ لی ہوئی تھی، شاید موسم سردیوں کا تھا، دھاری دار چادر تھی، جو بندہ اگے نو جو جاندہ پیا ہوئے تھے، پیچھوں کو بندہ زور نال کھچے، سانو کو انج کر کے انج ہلاوے تو ساڑی طبیعت تے ناگوار گزردہ ہے، تو انہیں انج نہیں کیتا، انہیں چادر دا پچھوں پلہ پھڑ کے زور نال کھچیا، ایڈی زور نال کھچیا کہ نبی پاک دی گردن تے نشان پہ گئے۔ راوی بیان کردہ ہے مینوں دکھ لگا، اینا دکھ لگا، میرا دل کیتا ہے کہ میں دے ود کے دے کڑ بدلا لواں، لیکن جدو میں پلٹ کے نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی، اللہ دے نبی مسکرائی جا رہے نے، میرے مسکرا کے فرمایا ہاں بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی کوئی شے ہی دے دیو، منگتا جے منگتا، منگن آیا جے، منگن آیا کوئی شے ہی دے دیو۔ تے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا اپنے یارانو جاؤ جو کہندا اینو دے دیو، اینو پتہ لگ جائے کہ ملاقات کے دن کر کے آیا ہے۔ سونے ہاں کتھوں لے آئیے تو اڈے برگا کردار، کتھوں لے کے آئیے وہ زبط جو زبط آمنہ کے در یتیم کا تھا، آیا زبط کوئی نہیں ساڑے کو۔ نبی کریم علیہ السلام قربان جامع میں نہیں آکھیا، فرمایا لوگو میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ، میری زندگی نبی پاک دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ، جن جڑایا معاف کر دیتا، جمیں آیا معاف کر دیتا، جس عالم در آیا معاف کر دیتا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر لٹائے، خود کھا کے جور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، پتھر مارن والے اسائیاں، اوے پتھر مارن والے اسائیاں، او جے تو میرے نیڑے آویں، میں ایسا تینوں گل نال لاواں، تو سدھا ہی جنت جاویں۔ نبی کریم علیہ السلام کو صفا دی تو ہی میں وہ تو نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، میرا اخلاق اتنا اعلیٰ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم یار کو ماڑا چنگا تو ہوئے نا، کچھ تو چنگا ہوئے۔ میں جدو لوکاں دے سامنے کھلو کے انہاں دی اصلاح کر لگا تے چلو کوئی انگلی تو نہ میرے ہل چکے، میں اپنا کردار کوئی انجدہ تے بنا لواں، اے نہ ہوئے میں لوکاں نو ادھار تقریر سناواں، ادھار لے کے واپس کریا کرو، تے تقریر تو بعد بندہ آکھے جی میرے بھی دے دیو ہاں تسی میرے بھی نہیں دے دے، انج تا نہ ہوئے کہ میں تہاڈی اصلاح کر دیاں آکھاں اپنیاں زباناں سیٹ کر لو تے گھرے جا کے میں آپ دے پتر نو ماما بھیڑاں دیاں گالاں کڈاں، پھر تہاڈی اصلاح کیویں ہوئے؟ تہاڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ ساڈی کوئی نہیں، پہلے اسی رل کے آپ دی تے کر لئیے پھر تہاڈی بھی کر لیں گے، جب ہماری نہیں تو تمہاری کیسے؟ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ، مسجد نبوی مسجد کڈی اعلیٰ مسجد، اللہ 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 مدینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی مسجد بھی اعلیٰ، اللہ 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 میں قربان جاواں، میری الفت مدینے
سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مسجد نبوی آلہ مسجد، او مسجد جس مسجد دے وچ جنت رب نے رکھ دیتی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اتنی اعلیٰ مسجد ہے۔ مسجد وچ صحابہ بھی نے، صحابہ بھی اعلیٰ، مسجد بھی اعلیٰ، مسجد کملی والے بھی نے، کملی والے سب تو اعلیٰ۔ ایک بندہ آیا، انہیں آ کے مسجد دے وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ کہاں پھرتے ہو تم؟ اصلاح کروانا چاہتے ہو؟ پہلے اپنے ضبط پہ تو کنٹرول کرو۔ ایتھے تاسی راہ کو کوڑوں دی کار والا لنگ جاتے سی، انہوں 3-4 پاں پہن دیاں گاڑاں کڑ دینے ہیں۔ ایتھے تے کاٹن تے کرنڈی دا سوٹ پا کے میں تریا جاندا ہوں تے کوڑوں کو بچہ بیچارہ لنگ جائے، او دے پیراں چوڑ کے ماڑی جی مٹی پہ جائے تے میں تے انہوں 3 گاڑاں کڑنا۔ اور معاشرہ بنانے چلے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں ریاست مدینہ کے، تم نہیں بنا سکتے میں ریاست مدینہ۔ مسجد نبی دے وچ پیشاب کر رہے ہیں لوگوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا، نبی پاک دے یاراں نے دیکھیا، دوڑے دے ول نو روکیا جائے، منع کیتا جائے، کچھ بھی کیتا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، روکنا بھی نہیں، مارنا بھی نہیں۔ محبوبہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا روکو گے تینوں بیماری لگ جائے گی۔ آج میڈیکل نے سرچ کر کے اس بات کا لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ اچانک اگر کسی بندے کو واش روم سے روک دیا جائے تو بہت بڑی بیماری اس کو لگ سکتی۔ بات سنیا تسی 1400 سال پہلے ہی امت دی اینی فکر کر دے سو۔ فرمایا انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں روکنا نہیں، انہوں مارنا نہیں۔ روکو گے تے بیماری لگ جائے گی، مارو گے تے میری رحمت للعالمین تے حرف آ جائے گا۔ جے میری مسجد دے وچوں مار کھا کے نکلے تے مینوں کنے کہنا ہے کہ رحمت للعالمین۔ جے میری مسجد دے وچوں چڑکاں کھا کے نکلے تے کنے کہنا ہے محمد رسول اللہ دی مسجد وچوں آیا ہے۔ نہ یارو نہ نہ اینو کچھ نہ آکھیا جے۔ کدی تو سوچیا ہے جے مسجد دے وچوں کوئی نمازی تیرے تو تنگ ہو کے نکلے تو باہر جا کے کی کہے گا؟ میں اودی مسجد چوں نکلیاں جڑا کملی والے دا امتی ہے۔ ویر جی نہ نہ انج نہ کریا کر، کوئی تینوں ممدہ بولے در گزر کریا کر۔ اماموں مسجد دے ائمہ کرام بیٹھے ہو، مسجد دے خطیب بیٹھے ہو، اپنے سینے وچ قبرستان بنا لو، اس قبرستان اندر مقتدیاں دیاں گلاں دفن کر دیا کرو، اس قبرستان اندر اپنے جناب نمازیاں دیاں حرکات نو دفن کر دیا کرو۔ ایدا اجر میرا ایمان ہے۔ اگر کوئی مقتدی تینوں گال کر دے وے، کوئی چودھری سر پھریا، کوئی ایسا چودھری جڑا بڑا دولت مند ہے، جنہوں کاڑے دے وچ اپنی سب تو بڑی
وڈی فیکٹری تے جناب اپنی مارکیٹ تے نہ دے اگر مسجد چا کے قاری صاحب تانوں گال کڈ دے وے اللہ دا واسطہ ہے او دی گال ہس کے سن جایا کرو تے کچھ نہ کیا کرو میرا ایمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کملی والے فرمان گے قاری صاحب میرے دین دی خاطر چودھریاں دیاں گالاں سن کے تے مسکرا کے آیا ہے آ میرے نیڑے آ جا باقیاں نو میں پیالیاں نال پلایا ہے تینوں حوض کوثر میں اپنے ہتھاں نال پلاواں گا دسو ہاں قاری صاحب کتھے جان گیاں ساریاں گلاں جدو کملی والے دے گورے گورے ہتھاں تے اسیں ہونٹ لائے ہوں دار گزر کر دیا کر گالاں کڈے دار گزر کوئی گل قبرستان بناؤ اپنے سینے چ مولانا یہ چھوڑ دو نا میں قاری صاحب ہاں میں علم دا کنواں دنیا پیاسی ہے پیاسا چل کے کنویں دے کول ہوندا ہے کدی کنواں بھی چل کے پیاسے کول گیا ہے نا جی نا قاری صاحب مسالہ نہیں دے دیاں جب زمین بنجر اور مردہ ہو جاتی ہے تو زمین چل کے بادلوں کے پاس نہیں جاتی بادل چل کے زمین کے پاس آتے ہیں قاری صاحب کھو نہ بنو بدل بن جاؤ کنواں نہ بنو باران رحمت برسانے والے بادل بن جاؤ کسے نو چاہ دی پیالی تے دین سنانا پوے سنا چھڑیا میرا ایک دوست ہے سیالکوٹ دا او دا نام محمد بوٹا بڑی دیر ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی اگر زندہ ہے اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے وہ مسلک اہل حدیث ہوں قبول کیتا اہل حدیث ہوئے تو کہتے ہیں میں نا ایک نوجوان نو تبلیغ کریا کرا روز آکھیا کرا یار تمہیں نماز سنت دے مطابق پڑھیا کر انج پڑھیا انہوں سمجھایا اور جاننا نا اور یہ بات حرم کی ہے یہاں کی بات نہیں کر رہا وہ کئی سال حرم صفا مروہ تے ہو انہاں دی ڈیوٹی رہی صفائی دی صفائی کر اتھے ہی مطلب اللہ پاک نو قرآن و حدیث دی سمجھ وہ کہتے ہیں میرے کو جدوں آنا نا تو میں بڑا پیارا دوست سی میرا نوجوان سی اے محمد بوٹا جڑا سی نا عمر رسیدہ بندہ اور روز میں انہوں سمجھانا کدی اے حدیث وکھانی کدی او وکھانی کدی او کہندے نے ایک دن مینوں کہن لگا کئی دن میں انہوں سمجھاتا رہا نہیں سمجھا حتیٰ کہ میرے نال لڑن لگ پیا لیکن میں جاری رکھے کہندے نے ایک دن میں انہوں سمجھا رہا سا تے مینوں کی کہندا ہے اوے محمد بوٹا یار تو کی میرے مگر پیا میرے مگر اگر میں دس جے میں اہل حدیث ہو گیا تو مینوں آدھی تھی دا رشتہ دے دے گا تو کہندا اللہ دی قسمیں اللہ دی مینوں قسم ہے اگر تو اہل حدیث ہو جائے تو میں تینوں آدھی تھی دا رشتہ بھی دے دیاں وہ کہندا انی گل سن کے نا تے رو پیا اکھاں چوں ہنجو ڈل لائے انہیں آکھا یار مینوں اج پتہ لگ گیا تو واقعی مخلص ہے ایڈی وڈی گل کیتی جس گل تے بندے قتل ہو جاندے نے لیکن تو ایڈی وڈی گل سن کے برداشت کر لیا جا اللہ کے نبی کی جو حدیث مجھے دکھاتے جاؤ گے آج کے بعد میں اس پر عمل کرتا جاؤں چاہ دی پیالی تے دین سنانا پوے سناؤ یارو کسے نو کو چوڑاں دی پلیٹ کھوا کے قاری صاحب دین سنانا دین سناؤ یار میرے نبی دا دین یتیم ہو گیا جے میرے نبی کا دین یتیم ہو چکا ہے چڑھ دیاں جوانیاں والے داڑھی رکھنوں تیار کوئی نہیں جے بڑے بڑے بزنس مین سود چھڑنوں تیار کوئی نہیں سائیکل تے امرود رکھ کے بیچن والا جھوٹیاں قسماں چھڑنوں تیار کوئی نہیں میرے نبی دا دین یتیم ہو گیا نبی دے دیوانے اچ یتیم ہو گیا کلمہ پڑھن والے اچ یتیم ہو گیا اے نہیں ماندے جے لوگ چھڑ گئے میرے نبی دا دین بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبى للغرباء فرمایا ایک وقت آئے گا میں محمد الرسول اللہ کا دین غریب ہو جائے گا میرے نبی دا دین غریب ہو
عورت میرے نبی دا دین منن نو تیار نہیں، کہندی چل مولوی آپ میں نہیں کردی پردہ۔ بزنس مین منن نو حدیث تیار نہیں، میں حدیث لے کے جانا بزنس مین جی میرے نبی نے سود تو منع کیا، چل مولوی چک حدیثاں تیرے پیچھے لا کے سوٹ چھڑ کے آپ اجڑ جائیے۔ میں نکے نکے باڑا نو چڑھ دیاں جوانیاں والیاں دے سامنے حدیثاں لے کے جانا، داڑھی رکھو، وہ کہتا چل مولوی داڑھی داڑھی اسلام میں داڑھی ہے، یہ داڑھی میں اسلام ہے۔ اب تک باقی لوگوں نے نہیں رکھی تو ان کا بھی تو گزارا ہو گیا، میں نہیں رکھوں گا تو کیا ہو جائے؟ میرے نبی دا دین یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ دی قسم سائیکل تے رکھ کے امرود ویچن والا منن نو تیار، انہوں حدیث سناؤ جھوٹیاں قسماں چکنیاں جائے، چل مولوی اور نہیں جھوٹی قسماں نہیں چھڑیاں جانیاں، اور تیرے پیچھے لگ کے اسی آپ دی زندگی بدل لئیے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ چائے کی پیالی پہ لوگوں کو دین سنائیں، ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کا دین سنائیں۔ اے میرے نبی دا دین یتیم ہوندا پیا ہے، لوگ کی دین چھڑ گئے، نوجوان نسل ملحد ہو گئی، رہندی کھوندی کسر ٹک ٹاک نے کر دیتی، انہاں نو بد اخلاق بنا دیتا، انہاں نو بدتمیز بنا دیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں گلاں وچے رہ گئیاں، ابھی اصلاح معاشرہ تو میں نے شروع بھی نہیں کیا، اجے تے اصلاح معاشرہ دا میں پہلا سٹیپ ہی بیان نہ کر سکیا، گل ساری پہلے ہی مک گئی، وقت پہلے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے میرے محترم بھائیو آؤ اگر معاشرے دی اصلاح کرنا چاہتے ہو، سب تو پہلے اج دی تقریر انج سمجھ لو میں اپنے لئی کیتی ہے، میں اج دی تقریر اپنے آپ نو سنائی ہے، میں اج دے دینا آپ ہی سن والا ماں تے آپ ہی سنان والا، یا میری مجلس وچ بیٹھے میرے خطیب نے، میرے ویر نے، میرے دوست، میرے ائمہ مساجد نے جنہاں نو آج دی میں گفتگو کیتی ہے، میرے نوجوانوں، میرے جناب مساجد دے ائمہ، میرے پیارے بھائیو اپنے آپ نو بدلو، پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ پھر معاشرہ ٹھیک ہوئے گا۔ میں بھی نہیں کہندا ہر بندہ مکمل ٹھیک تے نہیں ہو سکتا، کلو بنی آدم خطاؤن، غلطیاں تے کمیاں تے کوتاہیاں تے ہر بندے جندیاں نے، لیکن کم از کم احساس تے پیدا کرو نا، اپنے دل اندر سنت دا درد تے پیدا کرو نا، جدو درد آ جاندا ہے پھر کام کرنا آسان ہو جاندا ہے۔ اس واسطے اپنے سینے دے اندر سنت دی کتاب سنت دی محبت پیدا کرو، پھر معاشرے دی اصلاح دا قدم چکیا جائے گا۔ اللہ اکبر، خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے جو کچھ میں ذکر کیتا ہے اللہ دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جماعت دی طرفوں یوتھ فورس دے پلیٹ فارم تو 12 ستمبر بروز اتوار بوقت 9:30 تے نظریہ پاکستان اور تحفظ پاکستان دے حوالے دے نال ایک ٹرین مارچ دا اہتمام کیتا گیا ہے، جہدے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یوتھ فورس دے قائدین جڑا وقت دسیا ہے اس وقت اپنے جڑا ریلوے اسٹیشن ہے اتنے تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ احباب اگے گزارش ہے کہ یہ اندر شرکت فرماؤ تاکہ جماعتی وابستگی اور پاکستان دے نال تحفظ او دی وابستگی دا ثبوت دیتا جا سکے۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے
در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔